الحمد للہ الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ على الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معظم محتشم سامعین ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید سے نہایت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید سورہ کوثر کی دوسری آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے نام پر نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرات ذی وقار، قربانی شعائر اسلام میں سے ہے اور اسلام کا ایک نہایت ہی اہم اور بڑی ہی فضیلت والا عمل ہے، اور قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے شروع ہو کر آج تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اگرچہ اس کے انداز جو ہیں وہ بدلتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت حابیل اور قابیل، جن کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ واقعہ تو طویل ہے، المختصر یہ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ جناب حابیل نے ایک عمدہ دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا، اور قابیل نے گیہوں زرعی پیداوار سے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔
اس وقت قربانی کی قبولیت کا انداز یہ تھا، نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی لوگوں کے دیکھتے ہوئے، آسمان سے باقاعدہ ایک آگ نیچے اترتی تھی، اور آگ جس قربانی کو رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ملتا تھا وہ آگ اس قربانی کو کھا لیا کرتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ وہیں پڑی رہتی تھی۔ تو حابیل کا دمبا اس آگ نے اچک لیا، کھا لیا، اور قابیل کے جو گیہوں تھے وہ وہیں پڑے رہے، اس کی قربانی قبولیت نہ پا سکی۔ پھر آگے کیا معاملہ ہوا، کس طرح وہ قتل کا واقعہ ہے، وہ لمبی تفصیل ہے، لیکن مختصر یہ کہ ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، دوسرے کی رد کر دی گئی۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے ذبح کر کے رکھ دی، اور آگ آئی، آگ نے اس کو کھا لیا، ساری کی ساری قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ لیکن امت محمدیہ کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے امت محمدیہ کو یہ مقام و مرتبہ اور یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اے محمد، وہ پہلی امتیں تھیں جو قربانی کرتی تھیں تو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں آگ کھا لیتی تھی، اچک لیتی تھی، قبول ہو جاتا تھا، لیکن اے محبوب تیری امت قربانی بھی خود کرے گی، اس کا گوشت بھی خود کھائے گی، اور اللہ انہیں اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ قربانی بھی خود کرنی ہے، کھانی بھی ہے، پیٹ بھی اپنا بڑھنا ہے، اپنی فریزروں کے اندر جو ہے وہ قربانی کے گوشت کو رکھ کر 2-3 مہینے کھاتے رہنا ہے، اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی کمانا ہے۔ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے، حضور کے صدقے سے فضل و کرم فرما دیا۔ تو ہر امت کے اندر قربانی ہوتی رہی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بتوں کے نام کی قربانیاں کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، بعض مشرکین بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، بعض عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی نام کی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن اسلام نے تمام قسم کی چیزوں کو رد کر دیا۔ خاص کر کے وہ مشرک، وہ کافر جو گائے کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں، گاؤ ماتا کہتے ہیں، اس ایک جانور کی پوجا کرتے ہیں۔ اور آپ نے کرونا کے معاملے کے اندر دیکھا ہوگا، ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں، باقاعدہ وہ جو ہے وہ گائے کے پیشاب کے ساتھ معاذ اللہ غسل بھی کرتے ہیں، اس کو پیتے بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کا رد جو ہے وہ اسلام قربانی کے ذریعے سے کرتا ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، یہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک جانور ضرور ہے، یہ ایک جانور کی حیثیت ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر انسان سے 4 معاہدے کیے ہیں، 4 مطالبے کیے ہیں کہ اے بندہ مومن یہ کہہ دے کہ اے اللہ میری نمازیں، ان صلاتی و نسکی میری قربانیاں، و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میری موت اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ معلوم ہوا رب کائنات جس چیز کا حکم ارشاد فرماتا ہے وہ چیز رب کائنات کو پسند ہوتی ہے، اس لیے رب حکم فرماتا ہے اے میرے بندے یہ کہہ دے۔ بندہ وہ کہتا ہے یا وہ کام کرتا ہے تو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ معلوم ہوا جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ پسند ہے تو اللہ نمازی سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ قربانی کرتا ہے اللہ کو پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے بندے صرف نمازیں اور قربانی نہیں بلکہ کہہ دے کہ اے میرے رب میری زندگی بھی تیرے لیے ہے، میری موت بھی تیرے لیے ہے۔ جب قربانی کی جا رہی ہوتی ہے تو محلے کے بے شمار بچے، نوجوان آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں قریب۔ خاص کر بڑے جانور کی جب قربانی کی جائے تو عموماً گلی کے اندر کی جاتی ہے، تو جانور کو گرانے کا منظر، پھر جانور کو ذبح کرنے کا، اس کی گردن پر چھری چلانے کا منظر، اس کا خون جو ہے وہ گلی کے اندر بہنے کا منظر بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب بچوں کے ذہنوں کے اندر اسلام یہ تاثر دلانا چاہتا ہے کہ بچہ بڑوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک جانور کو ایک مہنگے ترین دام میں خرید کر لائے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے ابا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر بچے کا والد صاحب تربیت ہو تو وہ بچے سے کہتا ہے بیٹا یہ جانور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے قربان کر رہے ہیں، اور یہ قربان کر کے آنے والی نسل کو یہ تأثر دیا جاتا ہے
کہ اگر رب کے حکم پر ہم ایک جانور ذبح کر سکتے ہیں، اگر رب کا حکم آ جائے تو رب کے نام پر ہم اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وقت آ جائے، جہاد کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ قربانی کی روح ہے۔ صرف ایک جانور کو ذبح کرنا یہ قربانی نہیں ہے، جانوروں کو فقط ذبح کر دینا یہ نہیں، اس کی روح یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اچھا، طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے طالب ثواب ہو کر، یعنی ثواب کی طلب اس نیت سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی، وہ جانور جو قربان ہوا ہے، فرمایا وہ قربانی کرنے والے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی، اس شخص کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ کہہ دیو نا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب قربان کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پاتا ہے، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ بندے کے دل کے اندر اخلاص ہو، اخلاص اور للہیت کے ساتھ جو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کی جاتی ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہارے قربان کیے ہوئے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص، تمہاری للہیت پہنچتی ہے، وہ تمہارا تقوی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ روایت جو ہے نا، یہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ بڑی غور طلب روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوجود وسعت کے، باوجود طاقت کے، جو شخص قربانی نہیں کرتا، اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، مال اللہ نے دیا ہوا ہے، باوجود استطاعت کے وہ قربانی نہیں کرتا، تو میرے آقا نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جس میں طاقت ہے، وسعت ہے، پیسہ موجود ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وائس اوور ہے، ایک لیڈیز کی آواز ہے اور وائس اوور ویڈیو ہے، اس کے اندر وہ بیان کر رہی ہے، مجھے کسی نے شیئر کی تھی کہ جی یہ قربانی جو ہے یہ اس کے اندر کوئی فرضیت نہیں ہے، یہ جو علماء نے فرضیت جو ہے وہ لگا دی ہے، یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے، جو کرنا چاہے وہ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، سارے گھر کی طرف سے ایک کر دیں، مرضی ہے کریں، مرضی ہے نہ کریں، کرنی چاہیے۔ یعنی اس طرح کے جملے کہ قربانی کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو پس پشت ڈال دیا جائے، ان کو قبول ہی نہ کیا جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت جو ہے اس کے جملے ایک ایک جملہ بتا رہا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کرتے ہوئے قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کرے، قربانی کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں جو جدت آتی جاتی ہے نا تو بے شمار لوگوں کے ذہنوں کے اندر فتنے بھی آتے ہیں۔ مرزا اسد صاحب انہوں نے میری توجہ اس مسئلے کی طرف دلائی، بڑا مشہور مسئلہ ہے یہ، خاص کر جو لبرل پارٹی ہے نا، لبرل طبقہ ہے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے جی قربانی کا اتنا مہنگا جانور خریدنے کی کیا ضرورت ہے، ہم قربانی کے جو پیسے ہیں جو جانور کے اوپر ہم لگا رہے ہیں کیوں نہ ہم وہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، کسی غریب اور مستحق کی ہم مدد کر دیں، کیا ضرورت ہے ہم جو ہے وہ اتنا پیسہ بہا کر ایک جانور کو ذبح کریں اور صرف گوشت کی خاطر۔ اور یہ سوچ جو ہے یہ اب لبرل دور کے اندر لوگ اس لیے اپنا رہے ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیسہ خرچ کریں۔ حقیقت میں وہ بندہ جو کہتا ہے کہ جی قربانی کا پیسہ اتنا خرچ کرنے کے بجائے غریب کو دے دو، دراصل وہ لالچی ہے، وہ اپنا پیسہ اپنے جیب سے نکالنا نہیں چاہتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دینا نہیں چاہتا، اسے پتہ ہے 60 70 ہزار 80 ہزار 1 لاکھ کا جانور لانے کی بجائے کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی، 5 ہزار کسی غریب کو دے دو، بس ذہن میں سوچ لو کہ میں نے جناب قربانی کر لی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا جانور پیش کر دیا ہے۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پیسہ قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی پیسہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں حاصل کرتا۔ کوئی پیسہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ نہیں، اتنا مقبول نہیں جو پیسہ قربانی کے جانور میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے ایک طرف ایک بندہ 1 کروڑ روپیہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، قربانی کے دنوں کی بات کر رہا ہوں، عام دنوں کی بات نہیں، قربانی کے ایام کے حوالے سے حضور کی حدیث مبارکہ ہے، ایک بندہ قربانی کے دنوں کے اندر 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو صدقہ دے دے، اور ایک طرف ایک بندہ 10-15 ہزار حصہ ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر دے، تو فرمایا اس کا 1 کروڑ روپیہ بھی اس کے 10,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا 10,000 اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے ایام کے اندر قربانی کرنے والا پسند آتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا، ہیلے بہانے بنانے والا نہیں۔ بلکہ ایک روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو یہی ذہن رکھتا تھا، اس کا بھی یہی خیال تھا، وہ سوچتا تھا کہ جی یہ قربانی مجھ پر واجب ہے تو کیا ضرورت ہے کہ میں جو ہے وہ ایک جانور کی جان لے لوں، میرے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے تو میں کیوں نہ جو ہے وہ پیسے غریبوں کے اندر دے دوں۔ تو وہ پیسے جو ہے نا عید کے دنوں کے اندر جو قربانی کے پیسے ہوتے تھے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، قربانی نہیں کرتا تھا۔ اچھا کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ایک رات خواب کے عالم میں اس نے کیا دیکھا؟ رات کو بستر کے اندر سویا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، خواب کا عالم ہے، کیا دیکھتا ہے؟ میدان محشر لگا ہوا ہے، اور میدان محشر کے اندر لوگ نہایت عمدہ سواریوں کے اوپر سوار ہو کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ حیران و پریشان کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گزرنے والے شخص کو روک کر اس نے پوچھا، اے جانے والے یہ تو بتا یہ لوگوں کے پاس اتنی عمدہ سواریاں کہاں سے آئی ہیں؟ تو اس شخص نے اسے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے جانوروں کو ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے سواری بنا دیا ہے۔ معلوم ہوا بروز محشر جو قربانی کی جاتی ہے یہ ضائع نہیں ہوگی، یہی جانور قیامت والے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری کا کام کرے گا۔ اور صرف یہ واقعہ نہیں، مرقات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور بروز محشر سواری کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور وہ باقاعدہ عمدہ سواری بن کر اسے پل صراط سے گزار کر جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیکھیں، حضور رحمۃ اللہ عالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ایک طرف طائف کے میدان کے اندر حضور پر پتھر برسائے جاتے ہیں، جسم سارا لہو لہوان ہو جاتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں فرشتے بھی آتے ہیں، یا رسول اللہ حکم دیں، ہم پتھر برسا دیں گے، ہم جو ہے وہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے، موت طاری کر دیں گے، زلزلہ بپا کر دیں گے۔ لیکن میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اس قوم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اور دوسری طرف میرے آقا فرما رہے ہیں جس کو اللہ طاقت دے اور وہ قربانی نہ کرے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری عیدگاہ سے۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ قربانی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اعمال دیتا ہے۔ جب بندہ قربانی کی نیت کرتا ہے اللہ اسی وقت اسے اجر و ثواب عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ جانور خریدنے کے لیے چل کر جاتا ہے، اللہ ایک ایک قدم پر نیکیاں دیتا ہے۔ جب مول تول کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ لین دین کے معاملات طے کرتا ہے، اللہ اس پر بھی نیکیاں دیتا ہے۔ جب جانور کو خرید کر گھر میں لاتا ہے، اللہ اس پر بھی نیکیاں دیتا ہے۔ جب وہ جانور کو لا کر اپنے گھر کے اندر باندھتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب عید قربان کے دن اس جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کے حلق پر چھری چلاتا ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قربانی کے جانور کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تو پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت اخنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ ہر سال 2 خوبصورت مینڈے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں، 2 خوبصورت مینڈے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ ہر سال 2 مینڈے کیوں ذبح کرتے ہیں، آپ اکیلے ہیں 2 مینڈے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا
کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تھا تو حضور نے مجھے قریب بلایا اور فرمایا اے علی، میرا ہاتھ کے اندر پکڑ کر حضور نے ارشاد فرمایا اے علی میرے ساتھ وعدہ کرو، جب تک زندہ رہو گے ایک قربانی اپنی طرف سے کیا کرو گے، ایک محمد رسول اللہ کی طرف سے کیا کرو گے، ایک قربانی اپنی طرف سے ایک میری طرف سے کرنی ہے۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ جو کیا تھا اس وعدے کی پاسداری کے اندر ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسری قربانی اپنے آقا کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت کریمہ تھی، حضور ہر سال 2 قربانیاں کرتے، ہر سال 2 قربانیاں، 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر ہر سال 2 قربانیاں، ایک قربانی حضور اپنی طرف سے کرتے اور دوسری قربانی جب پیش کرتے تو عرض کرتے یا باری تعالیٰ یہ قربانی میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، جو قربانی نہیں کر سکتے، یا باری تعالیٰ میں ان کی طرف سے، میں محمد رسول اللہ قربانی پیش کر رہا ہوں۔ اب معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے لیے اپنی زندگی کے اندر حضور امت کے لیے جب قربانی کر رہے ہیں تو پھر امت کو بھی چاہیے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے وسعت دی ہے، اپنی قربانی کرنے کے بعد حضور کے نام کی بھی قربانی کرنی چاہیے، حضور کے نام کا بھی حصہ جو ہے وہ جانور کے اندر شامل کرنا چاہیے، حضور کے نام کا بھی ایک جانور خرید کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہیے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے عمل مبارک سے پتہ چلا کہ ہم اپنے مرحومین فوت شدگان دنیا سے پردہ فرمانے والوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی قربانی کریں گے تو اللہ قبول و منظور فرمائے گا۔ اور قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر قربانی کرنا فرض ہے۔ اور یہ مسئلہ ہر سال میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے کافی ہے۔ اگر گھر کے اندر 4 لوگ 3 لوگ 2 لوگ صاحب استطاعت ہیں تو جتنے بھی لوگ صاحب استطاعت ہیں ہر شخص کی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی نہیں کریں گے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے، سب پر قربانی واجب ہو جاتی ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ اس طرح بندہ صاحب استطاعت بنتا ہے۔ شریعت نے 2 اصول بیان کیے ہیں، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ اب 7.5 تولے سونے کی قیمت تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوگی، عام لوگوں کے پاس نہیں، لیکن 52.5 تولے چاندی کی قیمت اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو مال جمع وغیرہ کرتے رہتے ہیں مکان بنانے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں ضروریات زندگی سے اضافی طور پر اتنا مال اگر بندے کے پاس ہو، کتنا جی؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت، میں نے صبح رابطہ کیا ہے، ایک ہمارے سنیارے دوست ہیں ان سے میں نے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی فی تولہ 1570 روپے آج کل ریٹ چل رہا ہے، 1570 تو 52.5 تولے ہے تو 1570 کو آپ ضرب دیں گے 52.5 تولے کے ایڈ کریں گے تو یہ ٹوٹل 82,425 روپے، میں نے خود حساب لگایا ہے، 82,425 روپے بنتے ہیں۔ یعنی 82,000 83 84 85 اتنے ہزار کسی کے پاس بھی ضروریات زندگی سے علاوہ اس نے کوئی قرض نہیں دینا کسی کو، اس نے جو ہے وہ دکانوں کے بل نہیں دینے، بجلی وغیرہ کے بل نہیں دینے، اور اس کی ضروریات زندگی کے ماہانہ کے اخراجات نکالنے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ گھر کے اندر موجود ہے تو ہر اس شخص پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اور قربانی کی فضیلت جو آپ نے سماعت فرمائی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر شخص کو چاہیے، جس پر نہیں بھی ہے، جو صاحب استطاعت نہیں بھی ہے، وہ اسے بھی چاہیے کہ وہ ثواب کی خاطر قربانی کر دے۔ قربانی کا حصہ جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ آج کل ڈالنا آسان ہے، آپ قربانی کا حصہ اگر ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال کر بھی آپ ثواب کما سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر چند احتیاطیں ہیں۔ آج کل جدید دور آ گیا ہے نا، تو لوگ اپنے سر سے جو ہے نا بوجھ اتارنے کے چکر میں ہوتے ہیں ہر بندہ۔ اب تو ہم نے دیکھا ہے مدارس کے اندر یہ جو ایک زمانہ تھا کل وغیرہ کو فوتگی ہوتی تو کل وغیرہ کے لیے باقاعدہ پورے محلے کو دعوت دی جاتی، خوبصورت محفلیں سجائی جاتی، پھر جناب 40ویں تک ہر جمعرات کو محفلیں ہوتی تھیں، اور پھر 40واں بڑے بڑے اہتمام کے ساتھ منا کر جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جاتا تھا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے خود مدارس کے اندر لوگ باقاعدہ جاتے ہیں، ابا اور فوت ہو گئے سن انہوں نے کل ہے جی اے پیسے لو تو اے جناب کو ختم شتم بچوں کو پڑھا لیو تو انہوں واسطے دعا کروا دیو، اے 40واں جناب اے ساڑی طرف جناب کوئی کھانے دا کوئی لنگر شنگر کو پکوا لیو، اے جناب کو فروٹ شوٹ منگوا لیو تو دعا کروا دیو۔ تو یقین جانیے یہ جو ان تمام چیزوں کی جو روحانیت ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج کل باقاعدہ پینا فلیکس لگے ہوتے ہیں قربانی کے والے سے، جی اتنے ہزار آپ کا حصہ ہے اور گوشت گھر میں پہنچانے کی سہولت بھی موجود ہے۔ اب جو بندہ اپنے سر سے بوجھ اتارنا چاہتا ہے نا، اس نے نہیں جا کے دیکھنا وہ جانور اس کی عمر پوری ہے، وہ کوئی کمزور لاغر جو ہے وہ لنگڑا لولا قسم کا جانور تو نہیں، کس قسم کا جانور ہے، صحیح ہے نہیں ہے، پھر گوشت کی ناپ تول کے اندر کتنی جو ہے وہ انصاف سے جو ہے وہ کام لیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ جو ہے وہ منصف نہیں ہوتا،
بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے ادارے بھی ہیں جو صحیح قرآن و سنت کی روشنی کے اندر قربانی، اجتماعی قربانی کرتے ہیں، لیکن اس دور پرفتن کے اندر جب بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، گھر میں بیٹھ کر، اے سی روم میں بیٹھ کر آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی قربانی صحیح طریقے سے شرعی اصولوں کے مطابق ہوئی ہوگی؟ اس لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ محلے کے چند افراد مل کر جانور خریدیں اور وہ قربانی کریں، باقاعدہ اس جانور کی خدمت بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس جانور کو وقت دیں۔ بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا جب وقت آیا نا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ گھر میں ہیں۔ حضور نے پوچھا، اے فاطمہ کیا تم نے قربانی نہیں کرنی؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تو یہاں پر کیا کرے گی ہو؟ فرمایا قربانی کا جانور جہاں پر ہے وہاں علی المرتضیٰ موجود ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بھی قربانی کرنی ہے، میری طرف سے بھی قربانی کرنی ہے، تو وہ قربانی کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا، قم، فرمایا کھڑی ہو جاؤ، یہاں پر نہ بیٹھو بلکہ اپنے جانور کے قریب جاؤ، اس کے ذبح ہونے کے معاملات کو دیکھو، گوشت کے کٹنے کے معاملات کے دیکھو، اور فرمایا جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں سے جو جو کام کر سکتی ہو وہ کرو، اپنے ہاتھوں سے گوشت جو ہے وہ تقسیم کرو۔ لوگ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں افسر بن کر، وہ کہتے ہیں اے جناب تولو جی، اے ادھر کرو، اے ادھر کرو۔ پھر گوشت کی تقسیم کی جب باری آتی ہے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، قربانی ذبح ہونے تک اللہ کی رضا ہے، اے جناب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح ہو رہا ہے، لیکن جب گوشت کی تقسیم کی باری آتی ہے پھر اللہ کی رضا نہیں ہوتی، پھر اپنی من مرضیاں چلتی ہیں۔ اینا دے کار بھیج دیو، انہاں ساڈے کار بھیجی سی، اینا پچھلے سال کیتی سی نا، سانو نہیں دیتی، ادھر نہیں ٹورنی، خبردار، اینا ساڈے چھچڑے تے ہڈیاں ٹوریاں نے، ادھر ایہو جہی ٹورو، ایہو جہی دیو واپس، اینا نے نہیں کیتی قربانی، چھڈو اینا نوں رہن دیو۔ تو جب تک جانور ذبح ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، جب گوشت تقسیم ہو رہا ہے پھر اللہ کی رضا کدھر گئی بھائی؟ پھر اپنی مرضی کے مطابق جس کے ساتھ دوستی ہے، دشمنی ہے، ان چیزوں کو ذہن کے اندر نہیں رکھنا۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے تو گوشت بھی اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرنا چاہیے۔ وقت ہو چکا ہے نماز جمعہ کا، تو میں بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ تمام احباب جو ہیں وہ اپنی اپنی قربانیوں پہ خود جو ہے وہ وقت صرف کریں، قربانی کرنے کی سعادت حاصل کریں جو صاحب استطاعت ہیں، اور یہ خیالات اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ قربانی کا پیسہ دینے سے قربانی ہو جائے گی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب خلفشات جو ہیں وہ اپنے ذہن سے نکالیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور قربان کریں، اور باقاعدہ خود جو ہے وہ قربانی کے معاملات کے اندر خود حصہ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔